الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے اس ادارہ مدرسہ نعمان بن ثابت میں بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ادارہ اور خاندان کے لیے ایک نیک نامی کا سبب بنائے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر سی تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگ دن بھر مشغول رہتے ہیں، اور دن بھر مصروف رہنے والا شخص یا دن بھر مصروف رہنے والی خاتون رات دیر تک جاگ کر بات سننا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح دیر تک بیان سننا مشکل ہے، اسی طرح دیر تک رات کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ مجھے آپ کی دقت کا اندازہ ہے، آپ کو میری مشکل کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان حضرات کی ترتیب یہ تھی کہ میرا بیان 10 بجے شروع ہوگا، وگرنہ میری خواہش ہوتی ہے کہ بیان مغرب کو ہو، ظہر کو ہو، دن 10 بجے ہو، اس میں بات کہنی بہت آسان ہوتی ہے۔ آپ کا پہلا جلسہ ہے، میرا آج یہ تیسرا جلسہ ہے، اور آپ نے سونا ہے، میں نے سرگودا پہنچنا ہے، پھر صبح میرا 7 بجے سبق ہے، اور سبق اس کتاب کا ہے کہ جو کتاب پڑھائی نہیں جاتی، کتاب نعمان بن ثابت کی ہے اور کسی بھی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر، اور میرا اندازہ ہے کہ شاید پاکستان میں پہلی بار بھی پڑھا رہا ہوگا، میرا اپنا اندازہ ہے، چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر کی عقائد کی کتابیں ان کو پڑھایا جائے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال اور اس سے پچھلے سال حضرت نانوتوی کی تحذیر الناس میں نے پڑھائی۔ یہ کیا کتاب ہے اور کتنی مشکل ہے، اس کو عوام نہیں سمجھتی، علماء سمجھتے ہیں۔ پھر گزشتہ سے پیوستہ سال میں نے المحند المفند پڑھائی، اور پاکستان میں نہیں کئی ملکوں میں، اس کے بعد پھر اس کو مرتب کیا اور چھاپ دیا۔ گزشتہ سال عقیدہ طحاویہ پڑھائی پاکستان میں بھی اور کئی ملکوں میں۔ جب اچھی طرح کتاب سامنے آئی تو ہم نے اس کو چھاپ بھی دیا ہے، چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ۔ اور اب ہمارا خیال الفقہ الاکبر پڑھائیں، پھر اس کو بھی چھاپ کے مارکیٹ میں لائیں۔ آئندہ سال ایک اور کتاب پڑھائیں، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ تو میری خواہش ہے کہ 10 سے کتابیں جو ہماری عقائد پر ہیں اور اردو میں نہیں ہیں ان کو پڑھا دیا جائے، آسان ترجمہ کر دیا جائے، آسان تشریح کر دی جائے،
اور عربی، انگلش، اردو کئی زبانوں میں اس کو پھر چھاپ دیا جائے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسے اسٹیج پہ آپ سن رہے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے ایسے افراد عطا فرمائے ہیں کہ جو کئی زبانوں میں ہمارا کام کرتے ہیں۔ جن کو اس پوری ترتیب کا نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا گھمن صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، اس لیے عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، پشتو میں بھی ہو رہا ہے، انگلش میں بھی ہو رہا ہے، فارسی میں بھی ہو رہا ہے، برما میں بھی ہو رہا ہے، ہندی زبان میں ہو رہا ہے، کئی زبانوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کام کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، کام کے لیے کام چاہیے۔ اللہ کرے یہ جملہ آپ سمجھ جائیں کہ کام کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، کام کے لیے کام چاہیے۔ پھر کام پر پیسہ ہر چیز ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے جتنا کام لینا ہوتا ہے اللہ اتنے اسباب عطا فرما دیتے ہیں، اور جب نہیں لینا ہوتا پھر اللہ موت دے کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں بات مختصر ہو، میں بھی چاہتا ہوں مختصر ہو، تھوڑے وقت میں بات اتنی ہو کہ جتنی آدمی سنبھال سکے۔ ہر دماغ کی خاص کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنی گفتگو سنبھال سکتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے اگر تسلسل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات ہو تو 40 منٹ تک ایک دماغ چل سکتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 اس کا بیک کھیل لگتا ہے، اور اس کے لیے بیان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں غالباً 4 سال پہلے چناب نگر ختم نبوت پر میرا بیان تھا، تو اس میں اتفاق سے تشریف لائے حافظ اشتیاق، جو بچوں کا اسلام بھی لکھتے ہیں اور شروع میں 2 باتیں بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے میرا بیان سنا تو خیر انہوں نے 2 باتوں میں اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا خطیب ایسا دیکھا ہے جو تسلسل سے بولتا ہے، لفظ نہیں کٹتے، بات سے بات ملی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ادھر ادھر متوجہ کریں تو پھر اس کو پکڑنا چاہیں بھی تو پوری توجہ سے اس کو پکڑ نہیں سکتے، اور اس کی بات ٹوٹتی نہیں۔ ان کا اپنا انداز تھا۔ خیر، میں رک کے بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے اور مجھے بھی سمجھ آئے، اور سمجھانے والے کو بات کا سمجھ آنا بہت ضروری ہے، ورنہ میرے اللہ کا اتنا کرم ہے مسلک کے دیوبند کے نتیجے میں کہ میں اردو میں کراچی میں گفتگو کروں تو اردو سے بیکنگ طبقہ بھی کہتا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑی سی آہستہ بات کرو، ہمارے کان آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اردو بولنے والوں کے کان بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور چنیوڑ تو پھر ہے ہی پنجابی، ان کے لیے کتنا رک کے بولنا پڑے گا، بات سمجھیں۔ خیر، پہلے عنوان سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے دلائل سمجھنے آسان ہو۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں۔ نمبر 1 خدا، نمبر 2 مصطفیٰ، نمبر 3 فقہا۔ ہم مانتے ہیں کس کو؟ نمبر 1 خدا کو، نمبر 2 مصطفیٰ کو، اور نمبر 3 فقہا کو۔ توجہ رکھنا، چونکہ ہمارا تو مدرسہ ہی نعمان بن ثابت کے نام پر ہے نا۔ نمبر 1 خدا کو، نمبر 2 مصطفیٰ کو، نمبر 3 فقہا کو۔ دیکھو، میں اللہ نہیں کہہ رہا، میں خدا کہہ رہا ہوں، اور جان بوجھ کے میں کہہ رہا ہوں خدا کو، مصطفیٰ کو اور فقہا کو۔ پہلی بات سمجھے کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں خدا۔ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹینک نہیں ہوتا، دنیا میں تھینک ٹینک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹینک نہیں ہوتا، دنیا میں تھینک ٹینک ہوتے ہیں، یعنی بات سمجھانے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اس امت کے صحیح افراد کو خراب کیسے کرنا ہے۔ آج پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ دنیا میں دین کو لکھا دیوبند والوں نے، بیان کیا دیوبند والوں نے، سمجھایا دیوبند والوں نے، مسجد سے لے کے اسمبلی تک پہنچایا دیوبند والوں نے، میدانوں سے لے کر پہاڑوں تک نافذ کیا دیوبند والوں نے۔ کروڑوں طبقہ ان سے وابستہ ہے، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہے، غیر علماء بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اب ان سے جڑنے والوں کو کاٹیں تو کیسے کاٹیں؟ اس کے لیے تھنک ٹینک بنتے ہیں، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں، اس کے لیے اربوں روپیہ لگتا ہے، اس کے لیے ہزاروں دماغ لگتے ہیں۔ پوری دنیا اس سے پشت ہوتی ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بات کیسے چلائی جا رہی ہے۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں
تبلیغی جماعت کی وجہ سے راہ راست پر آیا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ تبلیغ سے منسلک ہے، اس میں اگر عالم ایک ہے تو 99 غیر علماء ہے۔ علماء تو اپنی جگہ پر رہیں گے، اس غیر عالم کو خراب کیسے کریں؟ اس کے لیے کئی عنوان بنائے گئے۔ ایک عنوان یہ بنایا گیا کہ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، اس کے لیے دلائل پیش کیے گئے۔ ایک ذہن بنایا گیا، پہلے ایک دو دلیلیں سن لیں۔ ایک شخص مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور کہتے ہیں اللہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے پوچھا خدا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہتا ہے اس لیے اللہ ایک ہیں، اللہ کئی نہیں ہیں اور کئی ہو سکتے بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرو کہ جس کی جمع نہ ہو، چونکہ خدا کی جمع خدایان آتی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ خدا نہ لاؤ۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو اللہ کو رحیم نہ کہو، جمع رحماء آتی ہے، رب نہ کہیں، جمع ارباب آتی ہے، خود الہ بھی نہ کہیں، جمع آلہتن آتی ہے۔ تمہاری دلیل مانے پھر تو الہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جب یہ دلیل ٹوٹی کہا نہیں جی ہماری دلیل اور ہے۔ میں نے کہا اور دلیل پیش کرو۔ وہ کہنے لگا کہ دین عربی ہے اور خدا کا لفظ عربی نہیں ہے، لہٰذا وہ لفظ بولو جو عربی ہے اور وہ اللہ ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ روزے کتنے فرض ہیں سال بھر میں؟ کہتا ہے 1 مہینے کے روزے فرض۔ میں نے پوچھا نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہا جی دن میں 5 فرض ہیں۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، جب دین عربی ہے میں نے پوچھا کہ روزے کتنے فرض ہیں؟ تجھے کہنا چاہیے تھا صوم و شہرن، کیونکہ شہرن کہتے ہیں مہینے کو، صوم کہتے ہیں روزے کو۔ تو نے کہا 1 ماہ کے روزے، دین عربی ہے، تو نے عجمی لفظ کیوں بولا؟ میں نے پوچھا نمازیں کتنی فرض ہیں؟ تو تجھے کہنا چاہیے تھا 5 صلوات، تو 5 نمازیں کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے جب عربی بولیں گے تو صوم و شہرن کہیں گے، عربی بولیں گے تو 5 صلواتن کہیں گے، جب اردو بولیں گے تو 1 ماہ کے روزے اور 5 نمازیں کہیں گے۔ میں نے کہا عربی بولیں گے تو اللہ محمد کہیں گے، اور جب اردو بولیں گے تو خدا اور پیغمبر کہیں گے۔ اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ وہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، ان دونوں میں فرق تیرے ذمہ ہے۔ جب بات ختم ہو گئی میں نے کہا اور دلیل؟ اب دیکھو ہمارے پاس دلائل ہیں، ان کے دلائل کا جواب ہے۔ فرق کیا ہے؟ اپنوں کو سنتے نہیں ہیں، غیروں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ابھی میں آپ کے بالکل گھر کے قریب پہنچا، مجھے فون آ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے میں اپنے فون خود سنتا ہوں، کوئی ہمارا سیکٹری اور خادم نہیں ہے، اور اتنے فون سننا کتنا مشکل ہے آپ اندازہ کریں۔ بس اوقات 8 گھنٹے مسلسل میں فون سنتا ہوں، تو گھروں میں نہیں سفروں میں۔ کتنی کتب ایسی ہیں کہ جو میری دوران سفر لکھی جاتی ہے، کتنی کتب ایسی ہیں جس کا مطالعہ میں دوران سفر کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا سفر تھا بہت لمبا، 8 گھنٹے کی فلائٹ، پھر میں قطر ایئرپورٹ پہ رک رہا، وہاں 6 گھنٹے کا سٹے تھا، تو میں نے 4 گھنٹے میں تحذیر الناس اول سے آخر تک پڑھی ہے۔ مجھے جب علماء چاہیں میں اس کا زبانی خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ اور یہ کتاب کون سی ہے آپ نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھتے ہیں کہ تحذیر الناس اتنی مشکل ہے کہ آپ بڑے سے بڑے شخص کو گئے نا، وہ کہتے ہیں تحذیر الناس ہمارے پاس میں نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور میں نے قطر ایئرپورٹ پہ پورا اس کا مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ 3 دن بعد میں نے لاہور ظہر کے بعد عبداللہ بن عمر میں پوری تحذیر الناس پڑھانی بھی ہے، طلبہ پڑھیں گے۔ خیر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، فون آیا، میں اختلاف اتفاق کی بات نہیں کر رہا، مجھے اس نے پوچھا کہ مولانا صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سننا کیسے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے بیان سننا کیسے ہیں؟ مجھے کہتا جی آپ کے تو ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے کہا جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے تو آپ کم سنتے ہیں، اور جس کے پوچھنے کی ضرورت ہے اس کی آپ زیادہ سنتے ہیں۔ نہیں میں تو آپ کا بہت بیان سنتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بارے میں کبھی کسی سے آپ نے پوچھا کہ مولانا گھمن کا بیان سننا کیسا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ میرے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا جی آپ کے بارے میں کیا پوچھنا؟ تو میں نے کہا کسی کے بارے میں پوچھنا اس کو علامت شک کی کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں جہاں شک ہو
وہاں چھوڑ دو، جہاں پک ہو اس کو لے لو۔ ہمارے بیان میں پک ہے اس کو کم سنتے ہو، اور جہاں شک ہے اس کو مجھ سے تو پوچھ رہے وہ جی نہیں سننا چاہیے۔ میں نے کہا تجھے بھی بات سمجھ نہیں آئی، میں مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں ضرورت کیا تمہیں پیش آئی؟ ڈاکٹر صاحب تو دنیا سے چلے گئے، آپ ان کا بیان سنیں، اس بیان پر آپ کو اشکال ہو جائے، آپ ان سے جواب لے سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میرے بیان پر سوال ہو جائے جواب لے سکتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے سنو نا، جب میں مردے کی بات کرتا ہوں تو کوئی جی ساڑی تے زندے بھی نہیں سن دے تو مردے دیا گلا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی مر گیا ہے، اب چھوڑ دو نا مردوں کو، میں مردے کی بات کروں تو تمہیں اشکال ہوتا ہے، اور تو مردے ہی کے سوال پھر مجھ سے کر رہا ہے۔ بھائی وہ مر گئے ہیں، زندہ کی بات سنو نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایک جگہ پر رہو، ایک جگہ پر، پھر الجھن کبھی نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ کیا مشکل ہے دین کو سمجھنا؟ میں اس طرح گزارش کر رہا تھا، میں نے پوچھا کوئی اور سوال ہے اور دلیل ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات تو آ گئی نا کہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی۔ کبھی کسی نے کہا کہ حضور کو رسول کہہ سکتے ہیں، پیغمبر نہیں کہہ سکتے؟ کبھی کہا جی صلاۃ کہہ سکتے ہیں، نماز نہیں کہہ سکتے، صوم کہہ سکتے ہیں، روزہ نہیں کہہ سکتے؟ تو اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جی اللہ کہہ سکتے ہیں خدا نہیں کہہ سکتے؟ وجہ کیا ہے سمجھنا، وجہ کہا جی یہ میں بھی ان کی باتیں کر رہا ہوں، دلائل تو ہو گئے ختم۔ ایک تفسیر چھپی ہے، اس کا نام ہے احسن البیان، مصنف کا نام ہے محمد جونا گڑی۔ میں برا بلا نہیں کہہ رہا، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اس کے اوپر یہ ہے ترجمہ احسن البیان محمد جونا گڑی صاحب کا، اس پہ تفسیر ہے محمد یوسف اصلاحی۔ شروع میں ان کا مقدمہ ہے، مقدمے میں کیا لکھا؟ کہا جی اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جمع خدایان آتی ہے، اس میں شرک کی بو ہے، لہٰذا پورے ترجمے میں جہاں خدا لکھا تھا میں نے کاٹ دیا ہے، میں نے وہاں اللہ لکھ دیا ہے۔ آپ کتنے خوش ہوں گے، اس بندے نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے اس پہ تبصرہ کیا، میں نے کہا پوری تفسیر ترجمے میں جہاں خدا لکھا تھا تم نے کاٹا تاکہ شرک کی بو نہ آئے، اور جو خدا لکھتے لکھتے مر گیا وہ تو شرک پہ مرا نا، تفسیر توحیدی بن گئی، مصنف کا کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ تفسیر توحیدی ہو گئی، مصنف۔ اب بتاؤ مشرک مصنف کی کتاب کو توحیدی بنا کر پڑھنا جائز ہے؟ پھر تو لوگ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی تو ٹھیک نہیں تھا لیکن کتاب ہوتی ٹھیک ہے، جی فلانا بندہ تو ٹھیک نہیں تھا کتاب ہوتی ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا میں تو فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، جس بندے نے جملہ لکھا ہے مجھے آپ بتائیں ہم اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ بولو، خدا کہتے ہیں یا نہیں؟ جو بندہ کہتا ہے خدا نہ کہو، یہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیوں فرقہ واریت پھیلانا ہے؟ کہنے دو نا، اگر غلط ہے تو دلیل پیش کرو، غلط نہیں ہے تو پھر کیوں منع کرتے ہو؟ اب میں کہہ رہا ہوں اللہ بھی کہو، خدا بھی کہو، تو میں توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کہو خدا نہ کہو، یہ توڑ رہے ہیں کہ جوڑ رہے ہیں؟ بولو، آپ کہتے ہیں یہ جوڑتے ہیں، میں توڑتا ہوں۔ جو جوڑ رہے ہیں اس کو توڑنے والا کہہ رہے ہیں، اور جو توڑ رہے ہیں اس کو اب جوڑنے والا کہہ رہے ہیں۔ کیسی عجیب منطق ہے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں، کراچی سے فتنہ چلا ہے، نام ہے جماعت المسلمین، انہوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ خدا نہ کہو۔ کیوں؟ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا لی کہ خدا نہیں کہنا اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق پڑھ لیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تبلیغ سے منسلک تھے، فضائل اعمال کو پڑھ کے یہ سبق آپ نے یاد کر لیا، خدا نہیں کہنا۔ اب جو بندہ کاٹنا چاہے گا وہ کہے گا خدا کہنا چاہیے، آپ نے کہنا ہے نہیں۔ یہ دیکھو مولانا زکریا نے فضائل اعمال میں جا بجا خدا لکھا ہے، آپ کو شک پڑے گا، فضائل اعمال چھوڑ دیں گے۔ یہ بہشتی ذکر دیکھو حضرت تھانوی نے جا بجا خدا لکھا ہے، سبق آپ نے یاد کیا کہ خدا نہیں کہنا، حضرت تھانوی کے بارے میں شک پڑا،
بہشتی زیور کو چھوڑ دیں گے۔ آپ بیان القرآن دیکھیں، مفتی محمد شفیع صاحب کی معرف القرآن دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ دیکھیں، جگہ جگہ خدا لکھا ہے۔ یہ پٹی اگر آپ نے پڑھ لی، یہ سبق یاد کر لیا کہ خدا نہیں کہنا، تو جن بزرگوں نے خدا لکھا ان کے بارے میں آپ کو شک پڑ جائے گا نا۔ اب ان تمام بزرگوں سے توڑنے کے لیے ایک سبق یاد کرایا، خدا نہیں کہنا۔ میں نے بزرگوں سے جوڑنا تھا، میں نے اس سبق کو توڑ دیا۔ میں نے کہا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سبق یاد ہوا۔ اب آپ فضائل اعمال سے کٹو گے؟ بولو۔ بیت زیور سے کٹو گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں پوری امت کو چونکہ دیوبند اکابر سے جوڑ رہا ہوں، جن کو یہ برداشت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مولانا کا بیان نہ ہو، لوگ نہ سنیں، کیونکہ یہ جڑ جائیں گے، یہ جم جائیں گے۔ ہم نے اپنے بعد والوں کو پہلوں سے جوڑنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے تھوڑی سی بات کی اب ذہن میں آ گیا کہ اس کی بات مانو، خدا کی، کس کی بات مانو؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ میں صرف لفظ خدا پہ اب بات جاری رکھوں نا، آپ دیکھیں کتنے گھنٹے بات چلتی ہے اور آپ کو احساس ہوگا کہ خدا کہنا جائز ہے کہ نہیں۔ اتنے دلائل ہمارے پاس ہیں، اب اتنی جلدی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو بات مانو خدا کی۔ نمبر 2 بات مانو مصطفیٰ کی۔ نمبر 3 بات مانو فقہا کی۔ توجہ رکھنا، یہ 3 کی بات کیوں مانو؟ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیں۔ میرے اصل میں جاگ جاگ کے بس ہو جاتی ہے۔ ہمارا پرسوں جلسہ تھا چکوال، میں نے بہت کہا مجھے نہ بلاؤ، میری مجبوری ہے، میں باہر جا رہا ہوں، میں نہیں آ سکوں۔ اتنا اصرار کیا، میں 28 گھنٹے کا سفر کر کے سرگودا پہنچا۔ کتنے؟ پاکستان سے باہر تھا، ایک جہاز، دوسرا جہاز، تیسرا جہاز، 28 گھنٹے سفر کر کے پہنچا۔ بتاؤ بندے کا بولنے کو دل کرتا ہے، لیکن میں پھر چلا گیا چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہاں جب گیا میں نے کہا مغرب کا بیان، نہیں جی 10 بجے، میں بیان کر کے رات 2 بجے گھر پہنچا۔ اب صبح دل کرتا ہے بندے کا، پھر میں فجر پڑھی، سویا، 7:30 اٹھا، میں نے لاہور جانا تھا، وہاں کام تھا، وہاں سے واپس پھر میں رات مغرب کو آیا۔ اب ایک مہمان آ رہے تھے، تو ایک خاتون تھی، ان کا فون آ گیا ہم آ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بچیاں آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں دورہ شروع ہو رہا ہے صبح، اس میں علماء تو پڑھتے ہیں، وہ بچیاں جن نے دورہ حدیث تک پڑھا ہے وہ بھی آتی ہیں۔ تو ایک جگہ سے 40 بچیاں آ رہی تھی، تو ایک کی والدہ نے فون کیا کہ مولانا صاحب میرا پتر نہ آڑے تو تسی انہوں نے مل کے سونا۔ تو میں اس ایک لڑکے کی وجہ سے عشاء پڑھ کے 10:30 بجے تک جاگتا رہا کہ میں اس کا مسافہ کر لوں بچہ۔ جب آیا ملے تو میں نے کہا آپ نے پڑھنا ہے؟ جی میں نے بھی دورہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا پڑھنا ہے پھر مجھے جگانے کی ضرورت کیا تھی، بھئی صبح مل لیتے۔ یعنی میں ایک ایک بندے کی اتنی رعایت کرتا ہوں۔ بیٹھا رہا، ملا، میں نے کہا بیٹا مسافہ ہو گیا، میں سوتا ہوں، آپ نے جانا ہوگا؟ کہ نہیں میں تو دورہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا پھر صبح مل لیتے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ بندہ نے اس کیفیت کے چار بالکل بس ہو جاتی ہے۔ بات مانو خدا کی، نمبر 2 مصطفیٰ کی، نمبر 3 فقہا بھی۔ میں بات ذرا شارٹ کٹ چلاتا ہوں، سمیٹ کے چلتے ہیں۔ ہم بات مانے خدا کی، یہ سمجھ آتی ہے اس لیے کہ وہ ہمارے مالک ہیں اور ہمارے خالق ہیں۔ مملوک مالک کی بات مانتا ہے، مخلوق خالق کی بات مانتی ہے۔ توجہ رکھنا، لیکن اس پہ سوال یہ ہے، اے اللہ آپ کی بات کیسے مانیں؟ کسی کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اس کی ذات کو دیکھیں، نمبر 2 اس کی بات کو سنیں۔ ہم نے آپ کی ذات کو دیکھا نہیں، آپ کی بات کو سنا نہیں، ہم بات کو کیسے مانیں؟ میں سٹیج پہ بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کے دوران پانی چاہیے، میں کہتا ہوں مجھے پانی دو، انہوں نے میری بات کو سنا، مجھے پانی دے دیں گے، میں چاہتا ہوں میں پانی لوں، لیکن میری گفتگو رکے نہ، گفتگو چلتی رہے اور پانی لے لوں۔ میں یہ نہیں کہتا پانی دو، میں یوں اشارہ کرتا ہوں یہ مجھے پانی دے دیتے ہیں۔ میری بات کو سنا تو تب دیں، میرے اشارے کو دیکھا تو تب دیں، لیکن میرے پاس سٹیج پہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، میں کہتا ہوں پانی دو، وہ نہیں دیتا، میں اس کو ڈانٹ دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کہتے ہیں پانی دو، ڈانٹو مت، اس کی وجہ یہ آنکھوں سے نبینا اور کان سے بہرا ہے، یہ آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے۔
اشارہ دیکھتا نہیں ہے تو پانی کیسے دے گا؟ نبینا دیکھے گا نہیں تو پانی دے گا نہیں، بہرا سنے گا نہیں تو پانی دے گا نہیں۔ کسی کی بات کو سننے کے لیے ضروری ہے اس کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی بات کو سنا نہیں ہے، تو اللہ تیری بات کیسے مانے؟ اس سوال کا جواب دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، بات مصطفیٰ کی مانو۔ ہم دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور خدا کی بات کو سنا ہے، خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور خدا کی بات کو سنا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ دیوبند والوں کا عقیدہ ہے، خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور خدا کی بات کو سنا ہے۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمارے پاس حدیث ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے، الخصائص الکبریٰ میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کی نبی نے خدا کو دیکھا ہے، ان محمدن قد رأى ربہ، ایک روایت میں قد رأیت النور العظم، حضور نے دیکھا ہے، حدیث پاک میں آ گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہم نے کہا حضور نے خدا کو دیکھا ہے، دلیل میں پیش کیا حدیث کو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ عقیدہ حدیث میں ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ عقیدہ توجہ رکھنا کس میں ہے؟ بولو، اور کس کے خلاف ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عقیدہ کس میں ہے؟ اسی نہیں مانتے، کیوں؟ اسی اہل حدیث ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، کیوں؟ اہل حدیث ہیں۔ عجیب منطقے ہے دنیا میں، میں یہ تو آپ کو تعجب ہوگا باتیں سن کر۔ آپ فیصلہ کریں فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے، امت کو تو کون توڑ رہا ہے۔ توجہ رکھنا، ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا یہ کیسے؟ کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پھر حدیث کو نہیں لیتے۔ یہ سبق آپ نے یاد کیا ہے، آپ کو یاد کرایا گیا ہے، اس وجہ سے بہت ساری حدیثیں آپ چھوڑیں گے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم نہیں مانتے، قرآن کے خلاف ہے۔ ہم فلاں حدیث نہیں مانتے، قول محمد لما خلقتم قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف ہیں یا نہیں یہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن سبق تو یاد کرایا نا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو۔ یہ سٹیج پر بیان کیا جا رہا ہے، میں دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو نہیں ہو سکتا۔ ہاں حدیث پیغمبر ہوگی، قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، البتہ قرآن کے خلاف نظر آئے گی۔ اگر حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو اور قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ، تمہیں قرآن کے خلاف نظر نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے بعد اہل علم کی درس گاہ بھی ہے، دیوبند والوں کے بعد اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہم علم کا سبق بھی دیتے ہیں، نظر کا علاج بھی کرتے ہیں، اہل علم کی درس گاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف نہیں ہے، اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت دے کہ جنت میں جگہ دے۔ کہنے لگا آمین۔ میں نے کہا جنت میں جاؤ گے تو پھر خدا کو دیکھو گے؟ جی دیکھیں گے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی ترمذی میں حدیث موجود ہے، جنت والے جنت میں جا کے خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ کہا جی آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے دیکھے جائے گا؟ کہنے لگا نہیں، آیت کا معنی یہ نہیں جو آپ سمجھے۔ میں نے کہا آپ سمجھا دیں۔ کہتے آیت کا معنی یہ ہے کہ تم زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو ترمذی میں حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جنت والے جنت میں جا کے دیکھیں گے۔ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا تو جنت میں جا کے دیکھے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اور ہم نے کب کہا ہے؟ ہمارے پیغمبر نے زمین پہ رہ کے دیکھا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔
ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا، تم جنت میں جا کے دیکھو، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھے، یہ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ کہا جی ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جو شخص یہ کہے حضور نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ ہمارے پاس بخاری کی روایت، تمہیں پہلے پٹی پڑھائی گئی، حدیث قرآن کے خلاف ہو، حدیث نہیں لیتے، تم نے سبق کو یاد کیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، تمہیں دوسرا سبق پڑھایا۔ اگر حدیث بخاری میں آ جائے، دوسری کسی اور کتاب میں ہو، پہلا نمبر بخاری کا ہے، دوسری کتاب کا بعد کا ہے، یہ بھی سبق تمہیں غلط پڑھایا، آپ نے غلط سبق کو پڑھ لیا، یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی تمہیں؟ کبھی بخاری کا نام لیں گے، میں نے کہا امام کا نام نعمان ہے، کبھی تم نے غور کیا؟ میں نے مانا امام بخاری بڑا ہے، لیکن ہم سے تم بھی مانو بخاری چھوٹا ہے ابو حنیفہ سے۔ نہیں سمجھے؟ امام بخاری بڑا ہے کن سے؟ اونچا بولو، کن سے؟ امام بخاری بڑا ہے کن سے؟ اور چھوٹا ہے ابو حنیفہ سے۔ تم کیسی بات کرتے ہو؟ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا اللہ کی قسم کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ امام بخاری کی اٹھاؤ، صحیح بخاری 30 جلدوں میں ہے، میں مانتا ہوں امام بخاری کی 9082 روایات ہیں، لیکن پوری بخاری میں جس حدیث پہ امام بخاری ناز کرتا ہے اسے کہتے ہیں ثلاثیات بخاری۔ اس کا معنی امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف 3 راوی آتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا مکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمہ، 3 راوی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ، میں نے کہا بخاری جس حدیث پہ ناز کرتا ہے، بخاری اور نبی کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ ناز تو ابو حنیفہ کو کرنا چاہیے، اس کے پیغمبر کے درمیان 1 واسطہ ہے۔ ان ابی حنیفہ ان انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی حنیفہ ان عبداللہ بن الحارث قال قال رسول اللہ ان ابی حنیفہ ان عبداللہ بن انیس قال قال رسول اللہ ان ابی حنیفہ ان عبداللہ بن ابی حبیبہ قال قال رسول اللہ ان عبداللہ ان ابی حنیفہ ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ ان ابی حنیفہ ان واصلۃ بن الاسقع قال قال رسول اللہ ان ابی حنیفہ ان عائشہ بنت عجلت قالت قال رسول اللہ۔ بخاری اور نبی کے درمیان 3 راوی ہیں، ابو حنیفہ پیغمبر کے درمیان 1 راوی ہے۔ ہم نے ابو حنیفہ کبھی سٹیج پہ بتایا ہی نہیں، اس لیے ہم نام لے کر جھجکتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد ہو۔ میں نے کہا ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں ابو حنیفہ سے بڑا ہے، تم لاؤ، تقلید ہم کرتے ہیں۔ لاؤ تو صحیح نہ ان سے بڑا کوئی آدمی، لاؤ تو صحیح، بڑا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر اس کو چھوڑ کے ہم جائیں کدھر؟ ہم سلفی ہیں۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ امام بخاری بعد کے ہیں، ابو حنیفہ پہلے کا ہے۔ پہلے کو سلف کہتے ہیں، بعد والے کو خلف کہتے ہیں۔ جو پہلے کو مانے اسے سلفی کہتے ہیں۔ تو ہم پہلے کو مانتے ہیں یا بعد والے کو مانتے؟ سب کو ہے، تقلید بڑوں کی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بہت بڑے دھوکے لگتے ہیں۔ میں ابھی ایک جگہ سفر پہ تھا تو مجھے ایک ساتھی کہتا ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، میں نے کہا مانگنی چاہیے۔ اونچی، میں نے کہا اونچی۔ اور جی اجتماعی مانگ سکتے ہیں، میں نے کہا مانگ سکتے ہیں۔ اور جی فلاں عالم کہہ رہے تھے کہ فلاں مفتی صاحب نے کہا، مفتی صاحب تو بہت بڑے ہیں، میں نے کہا بہت بڑے ہیں، ہم سے بہت چھوٹے ہیں مولانا خیر محمد جلندری سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہمیں آج کل بہت بڑا دھوکہ چل رہا ہے۔ بھائی مولانا الیاس گھمن نے بات کی ہے، آپ کو ہو مولانا الیاس گھمن بڑا ہے مجھ سے لیکن چھوٹا ہے فلاں سے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ایک طالب علم ہے میرا شاگرد ہے، میں اس سے بڑا ہوں یا چھوٹا؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں چھوٹا ہوں۔ تو تو آپ کو جی وہ میرے استاد ہیں، بڑے ہیں، لیکن مجھ سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے چھوٹے ہیں۔ میری کیا اوقات ہے بڑوں کے سامنے؟ یہ جو ہمیں آج کل غلط فہمی لگی ہے نا، اس غلط فہمی کو دور کرو۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے، ایک بچہ کہہ رہا تھا وہ جی وہ بھی اکابر ہیں، وہ بھی اکابر ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھا کرو، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی اور ان کے شاگرد بلا واسطہ ان کی رائے دیوبند کی رائے ہے، ان کے بعد والی رائے ان کے مطابق ہے تو دیوبند کی رائے ہے، ان کے مطابق نہیں ہے تو دیوبند سے الگ رائے ہے۔ اب سمجھ آئی؟ دیوبند کی رائے کا معنی کیا؟ میں کو بات کہہ دوں نا یہ دیوبند کی رائے نہیں ہے،
دیوبند کی رائے تب ہوگی جب میری وہ بات ہو جو شیخ الہند کی اور مدنی کی ہے، شیخ الہند کی اور تھانوی کی ہے، شیخ الہند کی اور مفتی کفایت اللہ دہلوی کی ہے، شیخ الہند اور مولانا الیاس دہلوی کی ہے، شیخ الہند کی ہے اور ان کی ہے۔ میری رائے تو تب دیوبند کی رائے ہوگی نا، میری اوقات کیا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کا امریکہ سے فون آیا، مولانا صاحب آپ کا فون کرنا ہے چاہے تو آپ کے اوقات کیا ہیں؟ میں نے کہا بھی اوقات ان کے ہوتے ہیں جن کی اوقات ہو، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے اوقات ہے، جب چاہے فون کرو، بس ہم مصروف ہوں گے تو نہیں سنیں گے، فارغ ہوں گے تو سن لیں گے۔ اوقات کیا ہوتی ہے؟ امی عائشہ سمجھ رہے ہو جی، بخاری میں حدیث آ گئی، آپ بخاری کے نام پہ پریشان نہ ہوا کرو، امام علیفہ اتنے بڑے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے امام بخاری، اور بات سمجھنا، امام بخاری جن 22 روایات پہ ناز کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میرے اور نبی کے درمیان 3 واسطے ہیں، میری سند بڑی بلند ہے، مجھے اس پہ فخر ہے۔ ان 22 روایتوں میں بھی امام بخاری کی 11 روایتوں میں جو استاذ ہیں مکی بن ابراہیم ہیں، امام بخاری کے استاذ ابو حنیفہ کے شاگرد، ان میں 6 حدیثوں کے راوی ابو عاصم النبیل ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان میں 3 روایتوں کے راوی محمد بن عبداللہ انصاری امام بخاری کے استاذ ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بخاری پوتا ہے، ابو حنیفہ دادا ابو ہے۔ وہ جی امام بخاری نے فرما دیا، بھئی فرما دیا سر آنکھوں پہ، لیکن وہ چھوٹے ہیں، ہمارے پاس بڑے دادا ابو موجود ہیں، ہمیں چھوٹے نہ دکھاؤ، ہمارے پاس بڑے موجود ہیں۔ بس میں یہ باتیں سمجھاتا رہتا ہوں، دیکھو میں آیا ہوں، میرے آنے پر آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ اور مدرسے کے بچے وہ بھی خوش ہوں گے، وہ میرے آنے پر خوش نہیں، وہ اس لیے خوش ہیں کہ آج چھٹی ہے۔ ان کو مجھ سے کیا دیکھو تو سوئے پڑے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش ہوں گے، کیوں؟ بھئی آج چھٹی ہے، آج چول پکڑ گے، آج پھول سٹائیں گے، یہ ہے نا خوشی ان کے بھی۔ اور آپ کیوں خوش ہیں؟ مولانا صاحب آئے ہیں، عقیدہ سیکھیں گے، دلائل سیکھیں گے، تو خوش آپ بھی ہیں، خوش یہ بھی ہے۔ بڑوں کی خوشی اور ہے، چھوٹوں کی خوشی۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں، ہم خوش ہیں، حضور آئے ہیں، سنتیں سیکھیں گے، جنت میں جائیں گے، وہ خوش ہیں، چڑیاں لاواں گے، پھول سٹا گے، بازار سے جاواں گے، دونوں خوش ہیں۔ ہماری خوشی بڑوں والی ہے اور ان کی خوشی، توجہ رکھنا، ہماری خوشی بڑوں والی، ان کی خوشی، تو جن کی بڑوں والی خوشی ہو بڑے بھائی، چھوٹوں والی خوشی ہو وہ چھوٹے بھائی۔ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں ان کو بھائی کہو لیکن چھوٹا کہو، نہیں سمجھے؟ بھائی کہو لیکن، میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ تبلیغ والوں، تبلیغ والے ہمارے ہیں نا، میں نے کہا ان کو بھائی نہ کہو، بولو نا، تم نے بات سمجھنی نہیں، پھر تم نے غلط آگے نقل کرنی ہے۔ میں نے تم سے کہا بھائی مت کہو، بولو، میں کو بھائی نہ کہو، کو جو مولانا گھومر توڑ رہے ہیں، چنیوٹ کی فضا خراب کر دی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی کہو لیکن، بس یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھتا جی کون ہے؟ میں کہتا ہوں میرے تایا ابو ہیں، آپ کیا کہو گے؟ مولانا صاحب یہ تو نہ کہو، تو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کہو گے یا نہیں؟ اب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں یا ہماری لڑائی پیدا کر رہے ہیں؟ بولو نا، بس یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرے استاد جی ہیں۔ مولانا گھومن صاحب یہ تو نہ کہو نا جی، یہ تو آپ کا شاگرد ہے، تو مجھے آپ سمجھا رہے ہیں لڑا رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں مولانا گھومن فضا خراب کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کہو لیکن، آئندہ کیا کہو گے؟ چھوٹے بھائی، چھوٹے بھائی، چھوٹے بھائی۔ اور فرق سمجھنا، علمی بات سمجھنا، اگر آپ نے بڑا مان لیا آپ کو تعظیم کرنی پڑے گی، اور بدعتی کی تعظیم جرم ہے۔ چھوٹا بھائی مان لیا شفقت کرنی پڑے گی، اور مریض پر شفقت کرنا سنت ہے۔ اب اصل نقطہ سمجھ آ گیا؟ میں نے اس لیے کہا میں بات سمجھاتا ہوں، جن کو پوری نہیں سمجھ آتی، میری طرف ایک مفتی صاحب ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادھر مفتی صاحب ہے، آپ چلے پر جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں چلے پہ جاتا ہوں، فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ یہ کہیں گے مت پڑھنا، نہیں ہوتی۔ وہ جی تبلیغ ہوتی ہے، تبلیغ ہو، نہیں ہوتی نہ ہو، نماز خراب مت کرنا، نہ پڑھنا، نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے بیٹھے، وہ سب آپ بتاؤ، پڑھ لو، ہو جاتی ہے، ہماری ہو جاتی ہے، ہم تبلیغ والے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے آپ کی نماز بچائی ہے اور تبلیغ خراب کر دی، اور انہوں نے تبلیغ بچائی ہے، نماز خراب کر دی۔ نہیں ہوتی نا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک نے آپ کی تبلیغ بچائی، نماز بچائی اور تبلیغ خراب کر دی، اور دوسرے نے
तबलीग बचाई और नमाज ख़राब कर दी। मुझसे पूछे तो मैं कहती हूँ पढ़ लो। क्या करो? इससे क्या होगा? तबलीग बच गई, लेकिन लुटा लो, नमाज बच गई। तो मैंने आपको तोड़ा या जोड़ा? मैं कहता फलां मस्जिद में जाओ, नमाज ना पढ़ना, अब आपका तोड़ पैदा होगा। मैं कहता हूँ पढ़ लो ताकि तोड़ ना हो, लेकिन लुटा लो। लुटाने के मसले फुकहा ने लिखे हैं कि नहीं लिखे? नहीं होती, ये भी लिखा है। हर किसी के पास होती है, ये किसी ने नहीं लिखा, मेरे इल्म में नहीं है। मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझे हवाला दो कि जी फलां मौलाना लिखा है, हर किसी के पीछे होती है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं क्यों आपको गलत मसला बताऊं? इसलिए हम कहते हैं भाई कहो लेकिन बोलो, नमाज पढ़ लो लेकिन लुटा लो। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो लड़ाई होगी, और जब लुटाएंगे तो फिर भी लड़ाई होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो मैं लड़ाई से भी बचा रहा हूँ, आपकी नमाजें भी बचा रहा हूँ। मैं इसलिए गुजारिश करते मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए कि हम कौन सी फ़िक्र को लेकर दुनिया में चल रहे हैं। हम कहते हैं खानका भी बचे, तबलीग भी बचे, अमाल भी बचे, हमारे अकायद भी ठीक हो। मैं समझा ये रहा था, हमारे पैगम्बर ने अल्लाह को देखा, और जी अम्मी आयशा फरमाती हैं जो कहे नहीं देखा, जो कहे देखा वो झूठ बोलता है। बुखारी का नंबर पहले है, बाकी बाद में है। मैं बात समझाने लगा हूँ। मैं आपके यहाँ मदरसा नौमान बिन साबित में आया, दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। एक बच्चा कहता है मौलाना गुम्मन ने चनियोट देखा है, दूसरा कहता है नहीं देखा। हाजी मंशा साहब इन दोनों बच्चों को बुला लेते हैं, बेटा क्यों लड़ते हो, क्या झगड़ा है? कहा जी ये कहता है मौलाना गुम्मन ने चनियोट देखा है, मैं कहता हूँ नहीं देखा। अच्छा तू कहता है देखा है, तेरी दलील क्या है? क्या जी मगरिब इशा के दौरान आया है, मौलाना की आंखें हैं, बाजार देखा है, घर देखा है, जलसागाह देखा है, चनियोट तो देखा है। अच्छा तू कहते है नहीं देखा, तेरी दलील क्या है? उसने कहा हाजी साहब मैं जो कहता हूँ ना नहीं देखा, आप मौलाना गुम्मन से पूछ लो कि इसी मदरसा नौमान बिन साबित में कमरे कितने हैं, इन्हीं से पूछ लो। जैसे मस्जिद में इसके पंखे कितने हैं, इन्हीं से पूछ लो। चनियोट के बाजार कितने हैं, पूछ लो। दुकानें कितनी हैं, वो मौलाना बता सकेंगे? कहा जी नहीं, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि मौलाना ने तफसील से चनियोट को नहीं देखा। हाजी साहब कहते हैं दोनों ठीक है। जो बच्चा कहते हैं देखा है, वो कहता है इजमाल से देखा है, जो कहते हैं नहीं देखा वो कहता है तफसीली देखा है। इजमाल का माना होता है सरसरी सा देखा है, तफसील से नहीं देखा। मैंने कहा बात समझना, अम्मी आयशा भी ठीक है, अनस बिन मालिक भी ठीक है। अनस बिन मालिक कहते हैं देखा है, क्या मतलब? इजमाल से देखा है। अम्मी आयशा फरमाती है नहीं देखा, यानी तफसील से नहीं देखा। बुखारी भी ठीक है, असरुल कुबरा भी ठीक है। अब मुझे बताओ मैं तोड़ रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ? मैं कहता हूँ दोनों ठीक है, आप कहते हैं मौलाना गुम्मन तोड़ रहे हैं। ये कहता है ये ठीक है, नहीं जी नहीं ये गलत है, ये उम्मत को जोड़ रहा है। और उन्वान क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। उन्वान क्या है? इकट्ठे रहो। इकट्ठे रहो का माना इमाम साहब को मत मानो, फलां को मत मानो, फलां को मत मानो। तो ये कौन सा इकट्ठा है? हमारे सरगोदा में एक गांव था, मैं वहाँ गया जनाजे के लिए। जब जनाजा पढ़ाया मुझे साथी कहते हैं उस्ताद जी पहले इस गांव में तवज्जो रखें। बस करो, मैं तो देखो पूछ पूछ के चलता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ बस करो, कड़ी हाजी साहब दिन मेरा मतलब है कि जो बंदा वेखता है सोचता है ना भी किन्ने मिनट क्या करो। मैंने तो पहले आपसे कहा मुझे आपसे जल्दी है, बस मेरी ख्वाहिश हुई थी जब आए हैं तो बात समझाएं, बस समझे। गांव में गया जनाजे के लिए, मुझे एक साथी कहता है उस्ताद जी तस्बीह नहीं पढ़नी, तस्बीह नहीं पढ़नी। हमारे गांव में गए, मुझे लगे थे उस्ताद जी पहले यहाँ 2 मस्जिदें थी, अब 3 मस्जिदें हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता जी पहले मस्जिद सी देवबंदियाँ थी, एक मस्जिद सी बरेलवियाँ थी, हुण एक मस्जिद बनी है गैर मुकल्लदा थी। अब तवज्जो रखना जरा, पहले कितनी मस्जिदां ने? एक देवबंदियाँ थी और एक हुण की बनी है। क्यों? इकट्ठे हो जाओ। वो तरीका कि एक मस्जिद और बना लो। यार कैसा फ्रॉड है, कैसा धोखा है। और उस गांव में मैं जाऊंगा, मौलाना गुम्मन को मत बनाना, ये उम्मत को तोड़ता है। भाई मैंने क्या तोड़ना है? मैंने ये कहना है भाई 3G ना बनाओ, मैं ही कहना है ना भाई 3G ये तोड़ रहा हूँ। नहीं 3G बनानी है। क्यों? उम्मत को इकट्ठा करना है। लो तुसी जोड़ते फिरते हो। वो चूंकि 3G बनानी थी ना, इस वक्त मौलाना गुम्मन ना बुलाओ, उन्हें पता है भाई आ गए तो 3G नहीं बननी।
اس وقت انہوں نہ بلاؤ، اس کا پروپیگنڈا ہمارے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب دل تے بڑا کرتا ہے، پر ساڑھے پنڈ ایک دو بندے وہ آندے مولانا صاحب نہ بلاؤ۔ میں کہا بندے کیڑے وہ جنہ مسجد تریجی بنائی ہے، میں کہا ان کی آپ کو کیا پرواہ ہے، انہوں نے تو بنا لی مسجد، اب آپ کی الجھن کیا بتاؤ؟ بارش آ گئی جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوں تو بیان اپنے آپ لمبا ہونا ہے۔ میں لمبا بیان نہیں کرتا، میں نے اپنے گھنٹے پر بات ختم کر دینی ہے، توجہ رکھیں۔ یا ایوہ الذین آمنوا، توجہ، اطیعوا اللہ، ایمان والو بات مانو خدا کی۔ آپ تو مجھے دیکھو نا، مطلب انہوں نے پہندے تو آنو کی مسئلہ ہے۔ بات مانو خدا کی، نمبر 2 بات مانو مصطفیٰ کی، نمبر 3 بات مانو فقہا کی۔ میں نے کہا خدا کی بات مانو، نہ دیکھا نہ سنا تو کیسے مانے؟ فرمایا بات مانو مصطفیٰ کی۔ دیوبند کا عقیدہ ہے مصطفیٰ نے خدا کی ذات کو سنا ہے، توجہ رکھیں، اور خدا کی بات کو دیکھا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کی بات کیسے مانے؟ ہم چنیوٹ والوں کو عربی نہیں آتی، مصطفیٰ کی بات پنجابی میں نہیں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، مصطفیٰ کی بات اردو میں نہیں، توجہ رکھیں ذرا، ہم مصطفیٰ کی بات کیسے مانے؟ آگے جواب آ گیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بات مانو فقہا کی، کیونکہ فقہا عربی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، عربی سمجھیں گے، اردو میں سمجھائیں گے۔ بات کس کی مانو؟ فقہا کی۔ توجہ، بات خدا کی مانو، نہ دیکھا نہ سنا، فرمایا بات مصطفیٰ کی مانو، وہ عربی ہم اجمی، دین کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بات فقہا کی مانو۔ پھر فقہا بڑے 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ ہم تقلید کرتے ہیں نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ کی، ہم تو دلیل اس پہ دے کے، مالک والے دلیل اپنی دے، شافعی احمد والے دلیل اپنی دے، ہم دلیل اپنے امام کی دیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم نے ماننا مصطفیٰ کی بات، وہ عربی ہم اجمی، تو بات کیسے مانے؟ فرمایا بات فقہا کی مانو۔ اس کا معنی یہ ہے فقیہ ایسا ہونا چاہیے جو عربی نہ ہو لیکن عربی سمجھتا ہو۔ وہ تنہا ابو حنیفہ ہے، عربی نہیں ہے لیکن عربی سمجھتے ہیں، عربی سمجھیں گے عجمی میں سمجھائیں گے، عربی سمجھیں گے عجمی میں سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خدا، مصطفیٰ، فقہا سب کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔